السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ التسبیح، فضیلت اور طریقہ۔ فضیلت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نماز کی ترغیب فرمائی۔ اس نماز کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے اگلے پچھلے نئے پرانے غلطی سے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے چھوٹے بڑے اور ظاہری اور پوشیدہ سب گناہوں کو بخش دے گا۔ فضیلت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اگر ہر روز ایک بار پڑھ سکے تو ہر روز پڑھے، اور اگر ہر روز نہیں پڑھ سکے تو ہر جمعہ میں ایک مرتبہ پڑھ لے، اور اگر ہر جمعہ میں بھی نہ پڑھ سکے تو ہر مہینے میں ایک بار پڑھ لے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو ہر سال میں ایک مرتبہ پڑھ لے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو تمام عمر میں ایک دفعہ پڑھ لے۔ طریقہ: اس نماز کی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس تسبیح کو یاد کریں۔ یہی تسبیح سے پوری نماز پڑھی جاتی ہے۔ طریقہ: ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پچھلی پوسٹ میں جو بتائی گئی ہے سبحان اللہ والحمد للہ، اب سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین اور کوئی بھی قرآنی سورہ پڑھیں جو تمہیں یاد ہے۔ اس کے بعد یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں آ جائیں، اور رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہیں۔ اس کے بعد 10 مرتبہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ پڑھیں۔ اب رکوع سے کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ پڑھیں۔ سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ پڑھیں۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد جلسے میں یعنی قعدے میں بیٹھنے پر پھر 10 مرتبہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ پڑھیں۔ پھر سجدے میں جائیں تب بھی 10 مرتبہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ پڑھیں۔ اسی طرح یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ اسی طرح ہر رکعت میں یہ تسبیح 75 مرتبہ پڑھی جائے۔ یاد رکھیں کہ یہ صرف سورہ فاتحہ سے پہلے ہی یہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھنی ہے، اور باقی ہر رکوع میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اس تشہد یعنی اتحیات پڑھنے کے لیے جب بیٹھتے ہیں تب یہ تسبیح نہیں پڑھنا ہے۔ اس طرح یہ تسبیح 4 رکعت میں 300 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ 96 سجدے۔ فجر کی نماز سے عشاء کی نماز تک کہ اگر ٹوٹل سجدے گنے جائیں تو 96 ہوتے ہیں۔ فجر کی 4 رکعت، ہر رکعت میں 2 سجدے مطلب 4 کا ڈبل ہوا 8۔ یوں ہی ظہر کی 12 اور 12 کا ڈبل ہوا 24۔ عصر کی 8 اور اس کا ڈبل ہوا 16۔ مغرب کی 7، اس کا ڈبل ہوا 14، اور عشاء کی 17 اور اس کا ڈبل ہوا 34۔ دن میں 96 مرتبہ وہ گھڑی آتی ہے جب آپ کہتے ہو کہ میرا رب سب سے بلند و بالا ہے، جب آپ کے لب کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ دن میں 96 مرتبہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ لیکن کچھ خوش نصیبوں کو ہی یہ دولت نصیب ہوتی ہے۔ کسی کے فجر کے 8 سجدے چلے جاتے ہیں تو کسی کے ظہر کے 12 سجدے، کسی کے عصر کے 8 سجدے چلے جاتے ہیں تو کسی کے مغرب کے 14 سجدے، کسی کو عشاء کے 34 سجدے چلے جاتے ہیں تو کسی کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پورے کے پورے 96 سجدے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ کے لیے جھکنے کا وقت نہیں ملتا، لیکن دنیا کے لیے جھک جھک کر حد سے زیادہ گرے جا رہے ہیں۔ قبر کے اندر لوگ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک بار بھیج دیں، ہم سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے،
لیکن افسوس اب وہ ہو پانا ناممکن ہے۔ کر لیجئے اس رب کو سجدے، یہ دولت بہت جلد چھن جانے والی ہے۔ یہ زمین اس کے اوپر کے حصے کو چوم چوم کر سجدے کیجئے۔ کل مرنے کے بعد اس کے نیچے کا حصہ آپ کو محبت کے ساتھ گلے لگائے گا، مطلب آپ کی قبر۔ اب تک ہم آخر نمازیں چھوڑتے رہیں گے، کیا پتہ بس یہی لمحے ہماری زندگی کے آخری لمحے ہوں۔ نماز پڑھ لیجئے اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھا دی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں مکمل نماز اور لذت والے سجدے نصیب فرمائے، آمین۔